قرآن قرآن مضامین قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ارشاد فرمایا: من صلی علی کل یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کے مضامین پر بات کریں گے۔ سورہ مائدہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سوائے ایک آیت کے، اور وہ آیت ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں تلاوت فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا: اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتاب کے اندر ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آیہ مبارکہ اگر ہم یہود پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے عرض کیا کہ وہ آیت یہ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ہم اس دن کو جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن میدان عرفات میں مقیم تھے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ دونوں دن پہلے ہی
عید کے دن ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ ایک یہودی نے ان سے ایسا ہی کہا جیسا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس روز یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس دن ہمارے پاس دو عیدیں تھی، ایک جمعۃ المبارک عید کا دن اور دوسرا عرفہ کا دن، یہ بھی ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن بنا لینا یہ جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ضرور اس کی ممانعت کرتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ممانعت نہیں کی اور کہا کہ پہلے ہی اس دن یہ عید کا دن تھا، تو جب پہلے ہی عید کا دن ہے تو مزید ہم عید کا دن کیا بناتے؟ گویا خوشی کا دن وہ پہلے ہی تھا اور مزید ایک اور خوشی مل گئی تو خوشی کو چار چاند لگ گئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس عمل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ خوشی کے دن کو عید کا دن بنانا جائز ہے۔ اسی لیے اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہمیں نعمت عظمی نصیب ہوئی۔ سورہ مائدہ سے پہلے ہم نے سورہ نساء کے مضامین پر بات کی۔ ان دونوں سورتوں میں آپس میں مناسبت کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر مختلف صریح اور ضمنی احکام کا تذکرہ تھا، جیسے نکاح، مہر، وصیت، امانت، وکالت اور اسی طرح عاریت اور اجارہ وغیرہ کے احکام کا، ان عقود کا ذکر تھا۔ اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام عقود کو، جن کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر موجود تھا، ان عقود کو، ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 112 سے 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا ایک دسترخوان نازل کیے جانے کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مائدہ کے نازل ہونے کی پھر دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دسترخوان نازل فرما دیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع ہیں، 120 آیات ہیں اور 12,464 حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ اس سورہ مبارکہ کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، اور سواری میں یہ طاقت نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بوجھ اٹھا سکتے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔
حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھائی جائے اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے؟ علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی کتاب فیض القدیر میں درج فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کے اندر چونکہ مردوں کے لیے زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ والے احکام موجود ہیں، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھائی جائے، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ والے احکام موجود ہیں۔ اس میں واقعہ افک ہے اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور کی تعلیم دی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں کون کون سے مضامین ہیں؟ آئیے چند ایک سماعت فرمائیے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کے باطل نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ نہ صرف بیان کیا گیا ہے بلکہ ان باطل نظریات کا رد بھی فرمایا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیان بھی کر دیا گیا اور ہمیں اس کا رد بھی بتا دیا گیا۔ اور دوسرا ایک مضمون اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو تمام اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے کھانا حلال ہے، اور وہ بھی کہ جو مسلمانوں کے لیے کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اور ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بھی بیان کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل سے فلاں عہد لیا گیا، پھر انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ جب وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مضمون بھی اس سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کیا ہے، اسے بیان کر دیا گیا۔ شراب اور جوئے کی حرمت کو بھی بیان فرمایا گیا۔ قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام کیا ہیں اسے بھی ذکر کر دیا گیا۔ قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعیدیں، یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا، اور نہ صرف حکم دیا گیا بلکہ اصلاح کا جو طریقہ، جو بزم، جو انداز ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے، اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ کفار کے ساتھ دوستی حرام۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان مساوات کو قائم کیا جائے، بھائی چارے کو قائم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور اس کے طریقے مختلف ہیں۔ اور ایک مضمون یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ عبرت
اور نصیحت کے لیے اس سورہ مبارکہ میں 3 واقعات بھی بیان کیے گئے۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا ہے، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پہلے سورہ مبارکہ میں بیان کردہ 2 مضامین پر بات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تمام معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دے دیا گیا، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء میں صریح اور ضمنی معاہدوں کا ذکر تھا، اور اس سورہ مبارکہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا مضمون ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں کے لیے کھانا حلال ہے، اور ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ جو مسلمانوں کو کھانا حرام ہے۔ ان دونوں مضامین میں سے پہلا مضمون اس سورہ مبارکہ میں کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اس آیہ مبارکہ میں لفظ آیا عقود۔ عقود کا معنی عہد ہے، وعدہ، کہ انہیں پورا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس سے مراد کون سے وعدے ہیں؟ مفسرین نے مختلف اقوال اس حوالے سے ذکر فرمائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس میں مومنین کے جو آپس میں باہمی جو معاہدے ہیں، جو عہد ہیں، انہیں گویا کہ پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ وعدہ کوئی بھی ہو، وہ نکاح کا ہو، اس کے علاوہ وہ مہر کا ہو، وہ اجارہ کا ہو، وہ امانت کا ہو، عاریت کا ہو، وہ کوئی بھی معاہدہ ہو، اگر وہ معاہدہ جائز ہے تو اس معاہدے کو پورا کرنے کا گویا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان عقود یعنی وعدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہے جو حلال و حرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے۔ امام ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ میں خطاب اہل کتاب کو ہے، اور پھر معنی یہ ہوں گے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیا تھا اس عہد کو پورا کرو۔ ناظرین، آئیے اب یہاں سے اس آیہ مبارکہ میں بیان کردہ دوسرے مضمون کو سماعت فرمائیے۔ اس مضمون میں اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کے بارے میں بتایا جو مسلمانوں پر حرام ہیں، اور وہ بھی کہ جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ کنز الایمان،
تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ جن کی حرمت شریعت مطہرہ بیان کر دے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرام فرما دیں۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور یہی بات اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر بیان فرما دی گئی۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک حکم یہ بیان کیا گیا وَأَنْتُمْ حُرُمْ، کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار پھر بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ محرم احرام والا شخص یہ اگر شکار پھر بھی کر لیتا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار نہ اس کے اپنے لیے حلال ہے اور نہ کسی دوسرے کے لیے کہ جس نے احرام نہ باندھا ہو اس کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا، اور وہ احرام خواہ حج کا باندھا ہو یا عمرہ کا باندھا ہو۔ اس سورہ کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے متعلق مسائل موجود ہیں۔ آئیے مزید ایک مضمون پر بات کرتے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کا ذکر آگے آئے گا، الا ما یتلا علیکم، جس کا ذکر آگے آئے گا تو وہ کون سے ہیں اور ان کا ذکر کہاں ہے؟ آئیے ان کا ذکر بھی سماعت کیجئے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہو، اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم پر جو چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپاؤں کے کہ جن کا ذکر آگے آئے گا، اور یہاں اس آیہ مبارکہ میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ 11 چیزیں ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ یہ 11 چیزیں کون سی ہیں۔ پہلی چیز مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہے اور وہ بے ذبح مر جائے تو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا بھی حرام۔ اور دوسرا بہنے والا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا خنزیر کا گوشت اور اس کے تمام جو اجزاء ہیں وہ ایمان والوں پر حرام کر دیے گئے۔ اور چوتھا وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو تو وہ حرام نہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی شخص نے کوئی جانور خریدا
تو نام یہی لیا جاتا ہے کہ فلاں زید بکر کا جانور ہے، لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو بوقت ذبح اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ حلال ہے۔ اسی طرح جب ہم عید قربان پر قربانیاں کرتے ہیں تو وہ کوئی مخصوص شخص لے کر آتا ہے، جو لے کر آتا ہے اس کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ خالد کا جانور ہے، یہ بکر کا جانور ہے، یہ زید کا جانور ہے، یہ عبداللہ کا جانور ہے۔ لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، یہ حرام نہیں۔ اسی طرح ولیمہ کا جانور، عقیقہ کا جانور، اور وہ جانور کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے، مگر ذبح ان کا فقط اللہ تبارک و تعالی کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے، تو وہ حلال ہے اور طیب ہے۔ اسی طرح پانچواں فرمایا کہ گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ چھٹا وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھار دار چیز سے مارا گیا ہو، جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ کے اندر گر گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا اور یہ زخمی ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے دنیا سے چل بسا، تو کہا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کو ذبح کیا جانا تھا اور ذبح اس کو نہیں کیا گیا۔ وہ جسے کسی درندہ نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف کی وجہ سے مر گیا، یعنی شیر نے کسی جانور کو جو ہمارے لیے حلال ہے اسے پکڑ لیا، تھوڑا کھایا اور چھوڑ دیا، اسی زخم کی تکلیف کی وجہ سے وہ مر گیا، تو وہ بھی حلال نہ ہوگا۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے کہ یہ جانور جن کا ذکر کیا گیا ہے، جس جانور کو لاٹھی سے، ڈھیلے سے، گولی یا چھرے اور بغیر دھار کی چیز سے زخم لگا دیا گیا لیکن وہ مرا نہیں، گلا گھونٹا گیا پھر بھی نہیں مرا، کسی اونچائی سے گرا لیکن مرا نہیں، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مار کر زخمی کر دیا لیکن نہیں مرا، اس طرح دیگر اور جانور جن کے بارے میں اوپر ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ زندہ پکڑ لیے گئے اور زندہ ہی تھے اور ان کو ذبح کر دیا گیا تو تب یہ حلال ہو جائیں گے۔ اور وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 بت نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے، اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا۔ اور آخری جس کا ذکر کیا گیا کہ کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کا کام درپیش ہوتا تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے، تو ان سب کاموں کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرما دی۔ ناظرین یاد رکھیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا۔ جس نے عمل اچھے کیے، رب کو راضی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اگر راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن